ایک بہت بڑے اللہ کے نبی جن کو ہم سب جانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے اور اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ قرآن کریم میں موجود ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ قرآن کریم کے دوسرے مقام پر فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، باتوں میں اللہ رب العالمین سے سوال کر لیا الہ العالمین تیرے محبوب بندوں کی نشانی کیا ہے، تیرے محبوب بندوں کی پہچان کیا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، اللہ ہر ایک سے محبت کرتا ہے، اللہ ہر ایک سے پیار کرتا ہے، لیکن یہاں خصوصی محبوب بندوں کے بارے میں سوال ہے، ورنہ اللہ فرما برداری کر کے زندگی گزارو پھر بھی کھلاتا ہے پلاتا ہے، نافرمانی کر کے زندگی گزارو پھر بھی کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ اللہ تو اپنے گنہگار بندوں سے بھی محبت کرتا ہے، نافرمان بندوں سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن یہاں جو سوال کیا گیا ہے وہ خصوصی محبت کا سوال کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الہ العالمین تیرے محبوب بندوں کی نشانی کیا ہے، تیرے محبوب بندوں کی علامتیں کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ میں نے اپنے محبوب بندوں میں 2 نشانیاں رکھی ہیں، اور حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے سے یا جس بندی سے رب العالمین محبت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام سے فرماتے جبریل میں فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں، میں فلانی بندی سے محبت کرتا ہوں، جبریل تو بھی فلانے بندے سے محبت کر یا تو بھی فلانی بندی سے محبت کر۔ جبریل امین علیہ السلام اس بندے سے یا اس بندی سے محبت کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ جبریل امین آسمان کے فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں او آسمان کے فرشتوں، اللہ کا فلاں بندہ یا اللہ کی فلاں بندی جس سے اللہ خود محبت کرتا ہے، جس سے میں بھی محبت کرتا ہوں، لہذا آسمان کے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ زمین والے لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے، کوئی آدمی اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے تو اللہ کی مخلوق بھی اس سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا الہ العالمین تیرے محبوب بندوں کی نشانی کیا ہے، تیرے محبوب بندوں کی پہچان کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا میں نے اپنے محبوب بندوں میں 2 نشانیاں رکھی ہے۔ نمبر 1 میں ان کو اپنے ذکر کی تلقین کرتا ہوں، جس کے نتیجے میں وہ زمین کی بادشاہت پر میرا ذکر کرتے ہیں اور میں آسمان کی بادشاہت پر ان کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر مجھے یاد کرو گے، تم زمین پر مجھے پکارو گے، تم زمین پر میرا نام لوگے، تم گنہگاروں کے درمیان میں مجھے یاد کرو گے، میں رب العالمین آسمان پر تمہیں یاد کرنے والا ہوں۔ میرے بندے میری بندی تو زمین پر گنہگاروں کے بیچ میں میرا نام لے گا، میں آسمان میں معصوموں کے بیچ میں تیرا نام لینے والا ہوں۔ تو سب سے پہلی نشانی بیان فرمائی کہ میں ان کو اپنے ذکر کی تلقین کرتا ہوں، جس کے نتیجے میں وہ میرا ذکر کرنے کی برکت سے میرے محبوب بن جاتے اور میں ان کا آسمانوں میں ذکر کرتا ہوں۔ لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے ذکر کہتے کس کو ہے؟ صبح شام تسبیحات کو گھمانے کا نام ذکر ہے، تسبیحات پڑھتے رہنے کا نام ذکر ہے، بے شک کسی کو بھی ذکر کہتے ہیں، لیکن ہر وہ عبادت، ہر وہ کام، ہر وہ بات جو اللہ سے قریب کرنے والی ہو، آخرت سے قریب کرنے والی ہو، آخرت کا دھیان دل میں پیدا کرنے والی ہو، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جیسے اس وقت ہم دین کی باتیں سن رہے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اذان کے وقت خاموش ہو گئے ہیں، اذان کو توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، بات چیت نہیں کرتے، تو یہ خاموش رہنا اللہ کا ذکر ہے۔ نماز کے اوقات میں نماز کا اہتمام سے ادا کر لینا یہ اللہ کا ذکر ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے موقع محل کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا
یہ اللہ کا ذکر ہے تو ہر وہ عمل، ہر وہ کام، ہر وہ بات جس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا رہنا چاہیے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ پاک اس بات کو بیان فرماتے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو صبح شام میرا ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ اور گزشتہ کل میں نے آپ کو ایک بات بتلائی تھی، ہر آدمی اس بات کی فریاد کرتا ہے، دنیا میں بیماری پیدا ہوئی ہے تو اس کا علاج بھی پیدا ہوا ہے۔ کوئی بیماری، حدیث پاک میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا دنیا میں علاج نہ ہو، اگرچہ اس کا علاج ڈھونڈنے میں کچھ دیر ہو سکتی ہے، لیکن دنیا میں پیدا ہونے والی ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ ہر کوئی آدمی اس بات کی شکایت کرتا ہے، میرے دل میں سکون نہیں ہے، دل بے چین ہے۔ اگر ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاوے، ڈاکٹر صاحب میرا دل نہ اندر سکون نہ تھی، اطمینان نہ تھی، کوئی بھی گوڑی لکھی آپ کہ وہ سکون و اطمینان تھی رہی جاؤں، تو ڈاکٹر خود کہے گا نہیں، سکون و اطمینان کی گولی تو میرے پاس بھی نہیں۔ اگرچہ مصنوعی طور پر یعنی دنیا کی بناوٹی گولیاں ہوتی ہیں جو نیند کے لیے وہ دے دی جاتی ہے، تم سو سکتے ہو، لیکن دل کا جو سکون ملے وہ گولی تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اللہ قرآن کریم میں ہمیں سمجھا رہے ہیں، میرے بندوں میری بندیوں، اگر تم اپنے دل میں بے چینی کو محسوس کرتے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، اللہ کے ذکر سے تمہارے دلوں میں سکون و اطمینان ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ ہمیں ضرور یاد کرے گا، اور اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ آپ نے اس بات کو سنا ہوگا کہ ساری زندگی جس نے اللہ کو پکارا نہیں، ساری زندگی یا صنم یا صنم یا صنم، ایک بت کا نام ہے، ایک مورتی کا نام ہے، ایک بت کے نام کو پکار رہا ہے ساری زندگی، یا صنم یا صنم یا صنم، بس یہی رٹ لگی ہوئی ہے، زندگی بھر کبھی اللہ کو پکارا نہیں، لیکن زبان نے بھول سے یا صمد پکار لیا، جان بوجھ کر نہیں پکارا، بھول سے یا صمد کہہ دیا۔ اور صمد تو اللہ کی صفت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جب اس نے یا صمد بھول سے پکارا، آسمان سے آواز آئی، لبیک یا عبدی، میرے بندے بتا تو صحیح کیا کہنا چاہتا ہے، میں حاضر ہوں۔ تو میرے بھائیوں، جب ایک ایسا آدمی جس نے پوری زندگی اللہ کو پکارا نہیں، صرف بت کو پکار رہا ہے، اور اللہ اس کی پکار کو سن لیتا ہے، تو کیا اللہ ہماری پکار کو نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا۔ اس لیے اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہنا چاہیے، یہ دلوں کا سکون و اطمینان ہے۔ میرے بھائیوں، حدیث پاک میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرماتے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، چار چیزیں ایسی ہیں جس کو وہ مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں مل گئی، دنیا اور آخرت کی تمام اچھائیاں مل گئی۔ فرماتے سب سے پہلی نعمت شکر کرنے والا دل، ہر وقت دل میں اللہ کے شکر کرنے کا جذبہ ہو، نعمتیں ملنے پر بھی شکر کرے، نعمتوں کے نہ ملنے پر بھی شکر کرے، اور شکر کرنے پر اللہ کی طرف سے ملنے والا انعام اور ناشکری کا انجام میں پہلی مجلس میں ذکر کر چکا ہوں۔ اللہ ہم سب کے دل کو شکر کرنے والا بنائے۔ اور دوسری بات بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذکر کرنے والی زبان، یعنی ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والی، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان۔ اور تیسری بات بیان فرمائی، مشقتوں پر صبر کرنے والا بدن، یعنی تکلیفوں پر صبر کرنے والا بدن۔ کوئی بیماری آ جاوے، کوئی تکلیف آ جاوے تو شکوہ شکایت اگر کرنی ہے تو اللہ سے کرے، دنیا والوں سے شکوہ شکایت نہ کرے، اور صبر کرنے پر اللہ پاک گناہوں کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اور ہم اس پر صبر کرتے ہیں تو اللہ پاک درجات کو بلند بھی فرماتے ہیں اور گناہوں کو معاف بھی فرماتے ہیں۔ اور ایسی بیوی جو نہ اپنے نفس میں خیانت کرے، یعنی پاک دامن رہے، اور نہ شوہر کے مال میں خیانت کرے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک
दिल से दुआ कर लो, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह पाक हमें ये चारों नेमतें नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, हदीस पाक में लिखा है, हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सरकार मदीना ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुमको ऐसा अमल न बताऊं जो तुम्हारे अमाल में सबसे बेहतर हो, तुम्हारे मालिक के नजदीक यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सबसे ज्यादा बेहतर हो, और वो तुम्हारे दर्जों को, तुम्हारे मकाम और मर्तबे को, वो तुम्हारे दर्जों को बहुत ज्यादा बुलंद करने वाला हो, और सोने चांदी को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से भी बेहतर, और जिहाद में तुम दुश्मनों को कत्ल कर दो और तुमको वो कत्ल कर दे, उससे भी बड़ा हुआ। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बतलाइए। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो है अल्लाह का जिक्र, यानी अल्लाह का जिक्र करने वाला बहुत ऊंचे मकाम और मर्तबे तक पहुंच जाता है। और मैंने आपको समझाया कि अल्लाह का जिक्र कहते किसको है। अल्लाह का जिक्र हर वो काम, हर वो बात जो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे कर दे, आखिरत की तरफ मुतवज्जे कर दे, वो अल्लाह का जिक्र है। और हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिक्र करने वाले जिंदा की मिसालें और जिक्र न करने वाले मुर्दा की मिसालें। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि तशरीफ फरमाए हैं, इनके पास एक आदमी आया और हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि से आकर कहा कि हजरत क्या बात है, दिल मुर्दा हो चुके हैं, दिल सो चुके हैं, दिल सो चुके हैं, इसलिए कि कुरान करीम को सुनते हैं, हदीसों को सुनते हैं, लेकिन उसका कोई दिल पर असर होता नहीं, पता नहीं दिल क्यों बेदार नहीं होते। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, दिल सोए नहीं हैं बल्कि दिल मर चुके हैं, इसलिए कि सोने वाले को तो झंझोड़ते तो वो उठ जाता है, लेकिन मरने वाले के सामने कितना भी चिल्लाया जाए वो उठता नहीं। और उलमा फरमाते जब दिल मर जाता है तो बदन के आज़ा भी जिंदा शुमार नहीं होते बल्कि वो भी मर चुके होते हैं। मेरे भाइयों, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली जिनका नाम है हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े जबरदस्त वली कामिल हैं, किसी रास्ते से गुजर रहे हैं और पिंजरे में एक तोते को देखा। तोता समझते जिसको गुजराती जुबान में कहते पोपट। अब तोते को देखा, और पोपट एक ऐसा परिंदा है, एक ऐसा जानवर है जिसको हम जो कुछ बोलना सिखाए वो सीख जाता है। बहुत से पोपट आपने देखे बातचीत भी करते हैं। तो पोपट को देखा, वो रो रहा था, पिंजरे में जोर जोर से रो रहा था। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उस पोपट से पूछा कि रोने की क्या वजह, क्यों जोर जोर से रो रहा है। अब पोपट ने क्या जवाब दिया, वो तोते ने जवाब दिया पिंजरे में कि अपनी जात पर नहीं रोता, अपने लिए नहीं रोता, तुम इंसानों पर रोता हूँ, तुम इंसानों पर रोता हूँ। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने ताज्जुब से पूछा, अपनी जात के लिए नहीं रोता, हम लोगों के लिए रोता है, हम इंसानों के लिए रोता है, क्या बात है। तो कहने लगा, सिर्फ एक घड़ी के लिए अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गया तो शिकारी ने मुझे पकड़ लिया और शिकारी ने मुझे पिंजरे में कैद कर दिया। सिर्फ एक घड़ी अल्लाह के जिक्र की गफलत का मुझे, ये एक घड़ी अल्लाह की जिक्र, एक घड़ी अल्लाह के जिक्र से गफलत में गुजरी, जिसके नतीजे में मुझे ये सजा मिली कि फौरन मुझे आजादी मुझसे छीन ली गई और मुझे कैद कर दिया गया। और तुम इंसानों ने तो कितनी जिंदगी गफलत में गुजार दी, मालूम नहीं तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। इसलिए मैं अपने लिए नहीं रोता, मैं तो तुम लोगों के लिए रोता हूँ। हदीस पाक में लिखा है कि एक मर्तबा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी रास्ते से गुजर रहे हैं और चूंटी के ऊपर पैर रख दिया, जिसके नतीजे में चूंटी मरी तो नहीं है, हालांकि वो तो नाजुक मखलूक होती है, कीड़ी जिसको कहते हैं। चूंटी पर पैर रखने की वजह से चूंटी का एक पैर जख्मी हो गया, यानी एक पग जख्मी हो गया, एक पग पर चोट लग गई। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफसोस करते रहे, चूंकि जिसके अंदर इंसान का दिल होता है, जिसमें इंसानियत होती है, वो किसी की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करता। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोते रहे कि मेरी जात से एक चोटी को तकलीफ पहुंच गई। दिल में अफसोस करते रहे, दिल में पछतावा करते रहे, काश मेरी जात से चोटी को तकलीफ न पहुंची होती तो अच्छा होता, लेकिन चोटी तो अपने बिल में चली गई, अपने सुराख में चली गई। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात को सोए, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत हो गई। फरमाया, अली आज तुमने ऐसा क्या कर दिया है कि आसमान के फरिश्ते तुमसे नाराज है, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी तुमसे नाराज है, तुमसे गजब में है, आसमान के फरिश्ते भी तुमसे गजब में हैं।
تم نے ایسا کیا کر دیا, چونٹی کے ساتھ ایسا کیا معاملہ کر دیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سن لو, جس چونٹی کو تم نے زخمی کر دیا ہے, جس چونٹی کا پیر تمہاری وجہ سے زخمی ہوا ہے, وہ چونٹی جب سے پیدا ہوئی تب سے آج تک اللہ کا ذکر کرتی رہی ہے, لیکن تمہارے زخمی کرنے کی وجہ سے اس نے اللہ کے ذکر کو چھوڑا. اللہ غضب میں ہے, آسمان کے فرشتے غضب میں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حضرت اب میرا کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں پوچھا کہ حضرت اب میرا کیا ہوگا؟ تو سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, چونٹی نے اللہ سے دعا مانگ لی, الہ العالمین یہ علی نے مجھے جان بوجھ کر زخمی نہیں کیا, اور تو جانتا ہے دلوں کے بھید کو, دل کے احوال کو تو جانتا ہے, تو نے سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر رکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت مجھے زخمی کرنے کی نہیں تھی. اے اللہ تو علی کو معاف فرما دے, اے اللہ تو علی کی پکڑ نہ کرنا رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے نبی نے خواب میں فرمایا علی چونٹی نے تیرے لیے مغفرت کی دعا فرمائی ہے, اگر چونٹی تیرے لیے مغفرت کی دعا نہ کرتی تو ہمارے نبی فرماتے علی اللہ کے یہاں تیری پکڑ ہو جاتی. تو میرے بھائیوں ذکر کرنے والوں کو چھیڑتے ہیں تو اللہ ان کو چھوڑتا نہیں ہے, اللہ ضرور پکڑتا ہے. اور حدیثوں میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذکر کے حلقے لگتے, جیسے اس وقت ہم اسپیکر کے سامنے اگرچہ دین کی بات کو سن رہے ہیں, اب سننے سے ہم فارغ ہوں گے, اللہ آسمان پر فرشتوں کو بلائے گا, فرشتے آسمان پر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. اللہ علیم الغیب جانتے ہیں, اس کے باوجود فرشتوں سے پوچھتے میرے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے فرماتے اللہ یہ فلانا گاؤں تھا, فلانی بستی تھی, فلانی جگہ تھی, وہاں تیرے دین کی باتیں ہو رہی تھی, تیرے نبی کی حدیثوں کو سنایا جا رہا تھا, لوگ توجہ سے سن رہے تھے, ہم ان کے پاس سے آ رہے ہیں. اللہ فرماتے میری عزت کی قسم میرے فرشتوں گواہ رہو میں نے انہیں معاف کر دیا ہے, اور میں نے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے. اور یہاں تک حدیث پاک میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے, فرشتوں سے پوچھا ہے, لیکن فرشتے کیا کہتے ہیں اللہ اس میں ایک بندہ ایسا تھا جو دھیان اور توجہ سے بات کو نہیں سنتا تھا لیکن وہاں قریب میں بیٹھا ہوا تھا. اللہ فرماتے ذکر کی مجلس تو ایسی مبارک مجلس ہے, اگرچہ کوئی آدمی توجہ سے ذکر نہ کرتا ہو لیکن وہاں سے گزرنے والا بھی معافی سے محروم نہیں رہتا. تو سب سے پہلی نشانی بیان فرمائی اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا چاہیے. اور اللہ کا ذکر کس کو کہتے ہیں وہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ ذکر کر دی ہے. قرآن کریم بھی اللہ کا ذکر ہے, اسی طریقے سے صبح شام کی تسبیحات یہ اللہ کا ذکر ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا الہ العالمین تیرے محبوب بندوں کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ نے سب سے پہلی نشانی بیان فرمائی میں نے اپنے محبوب بندوں میں دو نشانی رکھی ہے. سب سے پہلی نشانی وہ میرا ذکر زمین پر کرتے جس کے نتیجے میں زمین پر وہ مجھے پکارتے ہیں, میں ان کا ذکر آسمانوں میں کرتا ہوں فاذکرونی اذکرکم. اور دوسری نشانی بیان فرماتے ہیں میرے محبوب بندوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ میں اپنے محبوب بندوں کو میری نافرمانی والے کاموں سے دور رکھتا ہوں, یعنی میری فرما برداری کا طاعت کا شوق کے ساتھ جذبہ نصیب کر دیتا ہوں, میری نافرمانی والے کاموں سے دور رکھتا ہوں جس کے نتیجے میں وہ جہنم میں مستحق نہیں ہو, جو وہ جہنم کے مستحق نہیں ہوتے, وہ میرے عذاب کے مستحق نہیں ہوتے. تو میرے بھائیوں ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اگر دل عبادت میں لگتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے یہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں, اور ہمارا دل گناہوں سے گھبرا رہا ہے, گناہ کی طرف دل نہیں جاتا تو یہ نشانی اس بات کی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں, اس لیے کہ نیک اعمال کی توفیق دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے. تو دوسری نشانی بیان فرمائی میں اپنے بندوں کو اپنی نافرمانی والے کاموں سے دور رکھتا ہوں, یعنی فرما برداری کا شوق کے ساتھ جذبہ نصیب کرتا ہوں. اس کو مختصر سمجھ لیجئے, شوق کے ساتھ جذبہ نصیب کرتا ہوں کا مطلب کیا ہے؟ ہر عبادت میں ایک مزہ محسوس ہوتا ہے, جیسے اذان تو ہر کوئی سنتا ہے اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. تو کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے, نہیں پڑھوں گا تو میرے کاروبار میں سے برکت اڑ جائے گی, لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے, گھر والوں میں میرا ایک مقام اور ویلیو نہیں رہے گا, اس لیے میں نماز پڑھ لیتا ہوں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نہیں میرے رب نے مجھے پکارا ہے, کل مجھے اللہ کو حساب دینا ہے, اپنی زندگی کا جواب دینا ہے, مجھے نماز
نماز پڑھ لینی چاہیے، یہ جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے اللہ محبت ہم سے کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، بعض مرتبہ ہوتا ایسا ہے کہ جیسے ہم فرائض کا اہتمام تو کرتے ہیں، سنت اور ویتر کا بھی اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن نوافل تو ہم نے اللہ والوں کے لیے چھوڑ دی، نوافل کو پڑھتے نہیں ہے۔ اور شیطان تو اس بات کی پوری کوشش کرتا ہے کہ جتنا ہم کم کریں اتنا اچھا، لیکن ہم اگر کم بھی اخلاص کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ تو اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرما لے گا۔ لیکن کبھی کبھی دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ نفل پڑھ لوں نہ پڑھوں، جیسے دل میں ارادہ ہوا کہ چلو نفل نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر فوراً کھانے کی طرف ذہن متوجہ ہو گیا کہ گھر پر کھانا انتظار کر رہا ہے، پھر نفل پڑھنے کا ارادہ کیا تو شیطان دل میں بات ڈالتا ہے کہ اب تو تیرے دل میں وہ بات آئی نہیں تھی، نفل پڑھنے کا سوچا، پھر ارادہ بدلتا گیا، پھر سوچتا گیا، اب یہ تیری نفل کا تجھے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ یہ شیطان اپنے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن اس کا یہ وسوسہ غلط ہے، بلکہ وہ نفل نماز جس میں ہم نے بوجھ سمجھ کر پڑھی ہے، جو ہماری خوشی سے ہم پڑھنے والے نہیں تھے بلکہ ہمیں بوجھ محسوس ہو رہا تھا، تو اس نماز کا ثواب اور بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے نفس کو بوجھ دیا ہے، اپنے نفس پر دباؤ ڈالا ہے، نفس کہتا ہے نہیں پڑھنی لیکن زبردستی پڑھی ہے۔ تو پہلی نشانی بیان فرمائی، اپنے ذکر کی تلقین کرتا ہوں، دوسری نشانی اپنی نافرمانی والے کاموں سے دور رکھتا ہوں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو بھی گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائیو، جب نافرمانی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ فرما برداری ہوگی، اور فرما برداری ہوگی تو جنت کے حقدار بنیں گے، کامیابی کے حقدار بنیں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، الہ العالمین یہ تو تیرے محبوب بندوں کی نشانی، اب تیرے مقبوض بندے جو تیری نظروں سے گر چکے ہیں، جن کا تیرے یہاں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، ان کی نشانی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ میں نے اپنے مقبوض بندوں میں، اور جو اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے وہ مخلوق میں کبھی اونچا نہیں ہو سکتا ہے، میں نے اپنے مقبوض بندوں میں بھی دو نشانی رکھی ہے۔ سب سے پہلی نشانی میں ان کو اپنے ذکر سے غافل کر دیتا ہوں، جس کے نتیجے میں وہ میرے ذکر سے غافل ہوتے ہیں اور میرے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں، میرے ذکر سے وہ غافل ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری نشانی بیان فرمائی، میں ان کو ان کے نفس کے حوالے کر دیتا ہوں، جس کے نتیجے میں وہ میری فرما برداری نہیں کرتے بلکہ اپنے نفس کی فرما برداری کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اگر دل قرآن کریم پڑھنے کو چاہتا ہے، دل نیک اعمال کرنے کو چاہتا ہے، دل میں نیکیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے، دل میں اللہ کو راضی کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، زبان سے اچھی باتیں نکل رہی ہیں، زبان سے سچ نکل رہا ہے، زبان سے بھلائی کی باتیں نکل رہی ہیں، تو سمجھ لینا چاہیے پیدا کرنے والا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہمارے نبی بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن دل گناہوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، زبان ذکر کرنے کو تیار نہیں ہے، زبان پر ہر وقت لوگوں کی غیبت ہے، زبان پر چغلی ہے، دل میں حسد کے جذبے پیدا ہو رہے ہیں، دل میں دشمنی کے جذبے پیدا ہو رہے ہیں، نیکی کا شوق نہیں پیدا ہوتا، گناہ کرنے کی خواہش دل میں ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے رونے دھونے کی ضرورت ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے گا۔ اس لیے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو نیک اعمال کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اس لیے بہت اچھی بات کسی نے کہی ہے کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے روزی نہیں چھینی جاتی بلکہ اس سے سجدے کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اللہ پاک اس سے سجدے کی توفیق کو چھین لیتا ہے، اللہ پاک اسے فرما برداری کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔